آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو کیوں پیدا فرمایا، اور شہد کی مکھی کے علاوہ باقی تمام مکھیاں جہنم کے اندر کیوں جائیں گی، اور یہ شہد کی مکھی ہی جنت کے اندر کیوں جائے گی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شہد کی مکھی کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا، اور شہد کی مکھی کا شرعی حکم کیا ہے، کیا اس کو مارنا اسلام کے اندر جائز ہے یا ناجائز ہے، اور حکماء نے شہد کے کیا فوائد بیان فرمائے ہیں، اور اگر کوئی شخص شہد کی مکھی کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ شہد کی مکھی یہ خدا کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک عطیہ ہے جس میں بے شمار فوائد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مکھی کو شہد بنانے اور اس کی تمام ضروریات کا طریقہ سمجھا دیا ہے، اور اس نے ساری باتیں اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر لی ہیں۔ اس کو یہ پتہ ہے کہ مجھے بارش کی جگہوں پر رہنا ہے یا جنگل بیابان کے اندر رہنا ہے۔ امام قزوینی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ عید کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کا دن بنا دیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو شہد بنانے کا علم سکھایا، اس لیے اللہ کے کلام کے مطابق شہد کی مکھی میں بڑی عبرت ہے، اور یہ ایک ایسا جانور ہے جو بہت زیادہ ہوشیار اور بہادر ہے، اپنے انجام سے ہوشیار رہتا ہے اور سال کے موسموں کو اچھی طرح سے جانتا ہے، بارش کے اوقات کا علم رکھتا ہے، اپنے کھانے پینے کے لیے انتظام کرنا اسے بہت اچھی طرح سے معلوم ہے، یہ اپنے بڑے کی بات کو مانتا ہے اور اپنے امیر اور قائد کی فرمانبرداری کرتا ہے، نرالا کاریگر اور انوکھی طبیعت رکھنے والا ہے۔ حکیم ارسطو کا کہنا ہے کہ شہد کی مکھی کی غذا عمدہ پھل اور میٹھی رطوبت ہے جو پھولوں اور پتیوں سے ملتی ہے، یہ ان سب کو اکٹھا کر کے شہد تیار کرتی ہے اور اپنا چھتا بھی بنا لیتی ہے، مگر اس کے لیے اس کو چکنی رطوبت الگ سے جمع کرنی پڑتی ہے جس کو موم کہتے ہیں۔ پہلے یہ موم کی رطوبت اپنی سونڈ سے چوس کر نکالتی ہے اور اسے اپنی ٹانگوں کے موٹے حصے یعنی ران پر جمع کرتی ہے، پھر اسے ران سے کسی طرح اپنی پیٹھ پر لادتی ہے، اسی طرح وہ اپنے کام کے اندر لگی رہتی ہے۔ شہد کی مکھی اپنی روزی حاصل کرنے کا انتظام اس طرح کرتی ہے کہ جب کہیں صاف ستھری جگہ اسے مل جاتی ہے تو سب سے پہلے وہاں چھتے کا وہ حصہ بناتی ہے جس میں شہد جمع کرنا ہے، پھر رانی مکھی کے لیے رہنے کا گھر تعمیر ہوتا ہے، اور اس کے بعد نر مکھیوں کے لیے گھر بنایا جاتا ہے جو روزی کمانے میں حصہ نہیں لیتے، یہ مادہ مکھیوں سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ مادہ مکھیاں چھتوں کے کھانے میں شہد جمع کرتی ہیں، سب کے سب ایک ساتھ اڑ کر ہوا میں بکھر جاتی ہیں، اس کے بعد شہد لے کر چھتے میں واپس آ جاتی ہیں۔ نر مکھی پہلے چھتا بناتی ہے، پھر بچہ جننے کا کام کرتی ہیں، بچہ جننے کے بعد اس پر اس طرح سے بیٹھی رہتی ہیں کہ جس طرح پرندے انڈے سیتے ہیں، اور اس عمل سے یعنی اس بیج سے ایک سفید کیڑا سا نکل آتا ہے، اس کی نشو نما ہوتی رہتی ہے، خود سے کھانے لگتا ہے اور چند دن میں اڑنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ مکھیاں مختلف قسم کے پھولوں سے نہیں بلکہ صرف ایک ہی قسم کے پھولوں کا رس نکالتی ہیں۔ ماہرین حیوانات کہتے ہیں شہد کی مکھی جب کسی مکھی کے اندر کوئی خرابی دیکھتی ہیں تو گویا اسے بالکل اپنے چھتے سے باہر بھگا دیتی ہیں یا پھر اس کو جان سے مار ڈالتی ہیں۔ اس کام کے لیے ان کے یہاں دربار بھی مقرر ہوتے ہیں، اور رانی مکھی اکیلے کہیں نہیں جاتی بلکہ اس کے ساتھ سب لشکر کی طرح سے ایک ساتھ چلتی ہیں۔ اگر وہ اڑ نہ سکے تو دیگر مکھیاں اسے اپنے پیٹھ پر بٹھا کر اڑا لے جاتی ہیں۔ اس رانی مکھی میں ایک خاص بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے پاس ڈنک نہیں ہوتا جس سے کسی کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ شہد کی مکھیاں سب اکٹھی جمع ہو کر کام کو بانٹ لیتی ہیں، کچھ تو شہد بنانے میں لگ جاتی ہیں اور کچھ کا کام موم بنانا ہوتا ہے اور اس سے چھتا تعمیر کرنا دوسروں کے ذمہ ہو جاتا ہے، اور کچھ مکھیاں صرف پانی لانے پر لگ جاتی ہیں۔ شہد کی مکھی کا گھر بڑا ہی عجیب و غریب ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہد کی مکھی کو سکھا دی ہیں، چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنا چھتا پہاڑوں، درختوں اور انسانوں کے مکانات میں بنائے۔ ناظرین محترم، ذرا غور کریں کہ کس طرح شہد کی مکھی اپنے رب کے حکم کی فرمانبردار ہے اور کس طرح عمدگی سے حکم الہی کو
پورا کرتی رہتی ہے، کس طرح ان تینوں جگہوں میں اپنا چھتا بناتی ہے، آپ ان جگہوں کے علاوہ کسی اور جگہ اس کو چھتا بناتے نہیں دیکھ سکتے۔ مستدرک میں حاکم نے ایک حدیث بیان کی ہے جس کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حد سے تجاوز کرنے والے اور بد کلامی کرنے والے، نیز بدترین پڑوسی اور قطع رحمی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال شہد کی مکھی کے جیسی ہے کہ وہ اپنے چھتے سے نکلتی ہے، حلال کھاتی ہے، بیٹ کرتی ہے، مگر نہ تو کسی کو نقصان پہنچاتی ہے نہ کہیں توڑ پھوڑ کرتی ہے۔ اسی طرح مومن بھی اپنے کام سے کام رکھتا ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، رزق حلال کماتا ہے۔ مسند دارمی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں میں اس طرح سے رہو جیسے پرندوں میں شہد کی مکھی رہتی ہے کہ تمام پرندے اسے معمولی، کمزور اور ناتوا سمجھتے ہیں، لیکن اگر انہیں شہد کی مکھی کے پیٹ کی شہادت اور اس کے برکت اور فوائد کا علم ہو جائے تو وہ اسے معمولی نہ سمجھے۔ لوگوں کے ساتھ اپنے حلم اور زبان سے میل جول رکھو، لیکن اپنے اعمال اور دلوں کو ان سے الگ رکھو۔ آدمی کو اسی کا پھل ملے گا جو اس نے دنیا میں کر لیا ہے، اور قیامت کے دن ہر شخص ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے اس نے لگاؤ رکھا ہوگا۔ ناظرین محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر مہینے میں 3 دن صبح نہار منہ شہد چاٹ لیا کرے تو کوئی بڑی بیماری اسے نہیں پہنچے گی۔ شہد کی مکھی کا شرعی حکم یہ ہے کہ شہد کی مکھی کو مارنا مکروہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مارنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے ان کو مارنا مکروہ ہے۔ آئیے بیان کرتے ہیں کہ شہد کی مکھی ہی جنت کے اندر کیوں جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکھی کی عمر 40 راتیں ہوتی ہیں اور تمام مکھیاں دوزخ میں جائیں گی سوائے شہد کی مکھی کے۔ اس حدیث کی تفسیر میں محدثین بیان فرماتے ہیں کہ مکھیوں کا دوزخ میں داخل ہونا ان کو عذاب دینے کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ ان کو دوزخ والوں کے لیے عذاب بنا کر چھوڑا جائے گا تاکہ یعنی جہنم والوں کو تکلیف پہنچا سکے، اور صرف شہد کی مکھی ہی جنت کے اندر داخل ہوگی۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کے اندر بے شمار فوائد رکھے ہیں۔ شہد گرم اور خشک ہوتا ہے۔ بہترین شہد وہ ہوتا ہے جو موم سے الگ نہ کیا جائے۔ شہد پیشاب کو جاری کرتا ہے، قے میں اضافہ کرتا ہے، پیاس خوب لگاتا ہے، صفرا بن کر گرم خون پیدا کرتا ہے، پانی میں ملا کر پلانے اور اس کا جھاگ نکال دینے سے اس کی گرمی ختم ہو جاتی ہے اور مٹھاس کم ہو جاتا ہے۔ فائدہ بھی کم ہوتا ہے لیکن غذائیت سے بڑھ جاتا ہے، پیشاب جاری کرنے میں زیادہ مفید ہو جاتا ہے۔ سب سے بہترین شہد موسم خرما یعنی خزاں کا موسم کا شہد ہوتا ہے، جس کا مٹھاس بہترین ہوتا ہے، اور زیادہ شہد موسم ربیع یعنی بہار کے موسم میں ملتا ہے، جس کے رنگ میں سرخی ہوتی ہے۔ خالی شہد جس میں پانی، آگ، دھواں وغیرہ کا کوئی اثر نہ پہنچا ہو، اس میں ذرا سا مشک ملا کر آنکھوں میں سرمے کی طرح سے لگائیں تو آنکھوں سے بہنے والا پانی بند ہو جاتا ہے، اور اسے سر میں لگانے سے جوئیں اور اس کے انڈے مر جاتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے کتا کاٹ لیں تو اس کے لیے بھی شہد مفید ہوتا ہے۔ اہل علم شہد کی مکھی کی یہ تعبیر بیان کرتے ہیں کہ خواب میں شہد کی مکھی کا دیکھنا دیکھنے والے کے لیے خطرے کے ساتھ مال جمع کرنے اور مالداری کی علامت ہے۔ اگر کسی نے مکھیوں کا چھتا دیکھا اور اس سے شہد نکالا تو حلال مال حاصل کرے گا۔ پھر اگر پورا کا پورا شہد نکال لیا یا بالکل نہیں چھوڑا تو وہ کسی قوم پر ظلم کرے گا، اور اگر مکھیوں کے لیے کچھ چھوڑ دیا تو اگر وہ حاکم یا اپنا حق وصول کرنے کا دعوے دار ہے تو اپنے معاملے میں انصاف کرے گا۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ شہد کی مکھیاں اس کے سر پر بیٹھ گئی ہیں تو وہ حکومت اور سرداری حاصل کرے گا، اور اگر اس خواب کو بادشاہ دیکھے تو وہ کسی ملک پر قابض ہوگا۔ یہی تعبیر مکھیوں کے ہاتھ پر بیٹھنے کی بھی ہے۔ شہد خواب میں دیکھنا حلال مال ہے جو بغیر کسی محنت اور مشقت کے اس کو ملے گا، یا کسی بیماری سے اس کو شفا حاصل ہوگی۔ جس نے خواب میں دیکھا کہ وہ لوگوں کو شہد کھلا رہا ہے تو وہ لوگوں کو اچھی اچھی باتیں سنائے گا یا اچھی آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کرے گا،
جس نے یہ دیکھا کہ وہ شہد چاٹ رہا ہے تو وہ کسی عورت سے شادی کرے گا۔ شہد کھانا محبوب سے ملاقات اور اس سے بوس و کنار ہونے کی خبر ہے، اور موم ملا ہوا شہد دیکھنا میراث کا مال یا کسی تجارت میں نفع کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے اپنے سامنے شہد رکھا ہوا دیکھا تو اس کے پاس بہت سا علم ہوگا، لوگ اس سے سننے کے لیے آئیں گے۔ اگر صرف شہد دیکھا ہے تو مال غنیمت حاصل ہوگا، اگر شہد برتن میں دیکھا ہے تو عالم دین یا رزق حلال مراد ہے۔ واللہ اعلم، اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ معزز دوستو، آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔